السلام علیکم ناظرین، نون لیگی رہنما رانا ثناءاللہ نے آج محمد مالک کے شو میں اس بات کا انکشاف کیا دہشت گردوں سے کوئی مذاکرات نہیں کریں گے اور دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے ہم لوگوں کو عمران خان کے ساتھ ہاتھ ملانا ہوگا۔ آئیے ناظرین رانا ثناءاللہ کی بڑی گفتگو سنتے پھر مزید ڈیٹیل آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ رانا صاحب، آپ کا جو امپورٹنٹ یہ سیشن ہوا اس کے بعد اعلامیہ نکلا، اعلامیہ میں جو سب سے مجھے عجیب سی بات لگی کہ باقی تو ٹھیک تھا، تعریف ہوئی فوج کی، شہداء کی بات ہوئی، سب کچھ چیزیں ہیں، ٹیررزم پہ سخت ایکشن لینے کی بات ہوئی، اس میں اس بات کا اندیا تک نہیں دیا گیا کہ ہم کسی سے بات چیت بھی کریں گے۔ ایکسپیکٹڈ تھا کہ ٹھیک ہے ایک ایشو ہے وہاں پہ، دوسرا ویو پوائنٹ بھی ہے، اور بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ جو آج پی ٹی آئی نے بوائیکاٹ کیا ہے شاید اس وجہ سے ایک ون سائیڈڈ بیانیہ ہی اندر چلا۔ آپ اور فوج ایک ہی تھنکنگ آپ سوچ رہے تھے ایک ہی طریقے سے، اگر پی ٹی آئی ہوتی تو شاید زیادہ یہ ایک رچ قسم کا ایک نتیجہ اس کا نکلتا۔ ان کا بوائیکاٹ بھی ہمیں سمجھ نہیں آیا۔ کل انہوں نے 14 لوگ کی لسٹ دی ہوئی تھی، پھر وہ بھی کہ آخر میں ودرا ہو گئی۔ یہ جو اتنی ہارڈ لائن آئی ہے اور کسی گفتگو کا کوئی اس میں اشارہ نہیں ہے، یہ کیا پی ٹی آئی کی ایبسنس کی وجہ سے بس وہی بیانیہ بنا جو پہلے ہی آپ لوگ سوچ کے آئے ہوئے تھے اور اس میں کوئی صحیح پوری بحث نہیں ہوئی؟ نہیں دیکھیں، اس میں حکومت کا تو یہ بیانیہ جو ہے وہ پہلے سے ہے، اور عسکری قیادت بھی اس کے اوپر بلا کسی جو ہے وہ شک و شبے کے اس کے اوپر کاربند ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے بندوق اٹھائی ہوئی ہے، وہ لوگ جو معصوم لوگوں کے قتل میں ملوث ہیں، جن کی سفاکیت کا یہ عالم ہے کہ لوگوں کو بسوں سے اتار کے اور شناختی کارڈ چیک کر کے ان کو جو ہے وہ قتل کرتے ہیں، گولیاں مارتے ہیں، شہید کرتے ہیں، اور جو ہے وہ بے گناہ لوگوں کو ٹرین میں سفر کر رہے ہیں تو ان کو یرغمال بناتے ہیں اور ان کو جو ہے وہ بے گناہ لوگوں کو جو ہے وہ قتل کرتے ہیں، تو ان کے ساتھ کسی قسم کے مذاکرات اور کوئی اگر مگر یہاں پہ نہیں ہونی چاہیے کہ جی یہ بات تو غلط ہے، دہشت گردی جو ہے وہ بہت بڑا جرم ہے، لیکن فلاں جواز ہے، فلاں جواز ہے۔ اس کے اوپر حکومت کا بھی اور عسکری قیادت کا بھی جو ہے وہ بالکل بڑا کمیٹڈ ریزالو ہے، اس کا آج بھی اعادہ ہوا کہ ایسے لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ بالکل کسی قسم کی کوئی ڈھیل نہیں ہونی چاہیے، نہ ہوگی، نہ اس سے پہلے روا رکھی گئی ہے، اور نہ ہی ان کے ساتھ جو ہے وہ کوئی مذاکرات ہونے چاہیے۔ دہشت گردی ایک جرم ہے، اس کا کوئی جواز نہیں ہو سکتا، کوئی ان کو جو ہے وہ اگر پی ٹی آئی ہوتی گفتگو میں، پوری دنیا اگر پی ٹی آئی گفتگو میں ہوتی تو کیا بیانیے میں کوئی فرق پڑنا تھا؟ نہیں دیکھیں، اگر اپوزیشن وہاں پہ ہوتی اور یہ کوئی بات جیسے آپ نے بات کی ہے، یہ کوئی اس قسم کی بات وہاں پہ رکھتی تو اس کا جواب بھی دیا جاتا اور ہو سکتا ہے پھر اس کو جو ہے وہ اس کے اوپر کوئی ڈیبیٹ ہوتی، لیکن عسکری قیادت کا جو موقف ہے، گورنمنٹ کا جو موقف ہے، اس کے اوپر آج باقی تمام پولیٹیکل پارٹیز کی قیادت جو ہے وہاں پہ موجود تھی، اور مولانا فضل الرحمان صاحب وہاں پہ موجود تھے، تو کسی نے بھی جو ہے وہ اس موقف سے جو ہے وہ انحراف یا اس سے عدم اتفاق نہیں کیا، بلکہ پوری دنیا جو ہے، پوری دنیا اس بات پہ اس وقت متفق ہے کہ بھلے کوئی ڈیمانڈ، کوئی بات جو ہے وہ جسٹیفائڈ بھی ہو، اس کو بھی جو ہے وہ دہشت نہیں۔ لیکن رانا صاحب، آپ سے پہلے بھی ہم نے سبجیکٹ پہ بات کی تھی، دیکھیں کوئی جواز نہیں ہے، اس پہ کوئی دو آرا نہیں ہے، اس پہ بحث بھی نہیں بنتا ہے، اس پہ کوئی بحث نہیں ہے کہ ٹیررسٹوں کو آپ کو نپٹنا پڑے گا اور نپٹا بھی جا رہا ہے، اس پہ کوئی بحث نہیں ہے۔ لیکن میرا خیال تھا کہ اسلامیہ میں وہ 2-3 باتیں کرنا چاہ رہا ہوں جو مجھے نظر نہیں آئی۔ بہت بڑا ایشو ہے بلوچستان کا مسنگ پیپل کا، جو گمشدگیاں لوگوں کی، اس میں کوئی اس کا ذکر نہیں ہے۔ بہت بڑا ایشو ہے وہاں پہ لوگوں کا جو ایک ڈسکنیکٹ ہے، لوگ کہتے ہیں کہ جی ہماری آواز کوئی نہیں سن رہا، اور بلوچستان میں نے پہلے بھی کہا زمین کے نیچے دیکھیں تو امیر ترین خطہ ہے پاکستان کا، زمین سے اوپر دیکھیں تو غریب ترین لوگ وہاں پہ رہتے ہیں۔ وہاں کی میرا خیال تھا کہ بات ہوگی کہ ہاں جی ڈیولپمنٹ کی بات ہوگی کہ جو ناراض ہیں، گمراہ ہوئے ہیں، ان سے بات ہوگی، کوئی اولیو برانچ جس کو کہتے ہیں آپ دکھاتے ہیں۔ یہاں صرف آپ نے آگ اور شعلے برسائے میں اسلامیہ میں، کاٹ دیں گے، مار دیں گے، تباہ کر دیں گے، مسنگ پیپل کا ذکر نہیں ہے، ڈیولپمنٹ کا ذکر نہیں ہے، بلکہ آرمی چیف نے ایک بڑا اچھا اور میرا خیال ہے وہ بڑا اسٹرانگ کرٹیسزم ہے گورنمنٹ پہ، جب انہوں نے کہا کہ ہم گورننس کے گیپس کو کب تک فوج پاکستان اور شہداء کے خون سے بھرتے رہیں گے، اور یہ بڑی صحیح بات ہے۔ فوج کائنیٹک ایکشن تو کر سکتی ہے، باقی تو سارے مسئلے وہیں اپنی جگہ پہ ہیں۔ تو کسی مسئلے کو لگتا ہے کہ میٹنگ میں مانا ہی نہیں کیا کہ وہاں کوئی مسائل ہیں، صرف ایک ہی حقیقت ہے کہ ٹیررسٹ ہیں، یہ دوسری حقیقتیں بھی تو ہے نا، مسنگ پیپل بھی ہے، ڈیولپمنٹ بھی ہے، کرپشن بھی ہے، ان کے کوئی بات نہیں ہو رہی اس پہ۔ نہیں، لیکن ان حقیقتوں کو جو ہے وہ ٹیررزم سے جوڑا نہیں جا سکتا، یا ان حقیقتوں کو جواز بنا کے جو ہے وہ ٹیررزم کیا نہیں جا سکتا۔ سر ٹیررسٹ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں نا، اگر مگر کو جو ہے وہ ٹیررزم کی جو ہے وہ جسٹیفیکیشن کے لیے نہ پیش کیا جا سکتا ہے، نہ اس آرگومنٹ کو دنیا تسلیم کرتی ہے، اور نہ ہی سر میرے پروگرام میں رانا صاحب میں آپ کو 3 بندے کوٹ کرتا ہوں، ڈاکٹر عبد المالک،
آپ بھی ان کی بہت عزت کرتے ہیں, بڑے سینسیبل آدمی ہیں, وہ تھے میرے پروگرام میں, ثناءاللہ بلوچ بھی تھے اور بھی لیڈران تھے. ان سب نے ایک ہی بات کی, انہوں نے کہا کہ وہاں کے لوگوں کو کنونس کر دیا ٹیررسٹوں نے کہ یہ جو آپ کے مسائل ہیں, مسنگ پیپل دوسرے, یہ اب کوئی مانتا ہی نہیں کہ یہ مسئلہ ہے, اور اس کو حل کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ بندوق اٹھاؤ اور لڑ کے اپنے حقوق لو. آپ لوگوں کی ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی, لڑ کے اپنے حقوق لو. جینون ریزنز کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں ٹیررسٹ آرگنائزیشنز, چاہے وہ انڈیا سے پیسے کھا رہے ہوں, گلف اسٹیٹ سے کھا رہے ہوں. ریزنز تو جینون ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ریزنز کو اگر آپ ایڈریس ہی نہیں کرنا چاہتے تو پھر کیسے حل ہوگا مسئلہ؟ نہیں, دیکھیں یہ ریزن جینون ہیں, ان ریزنز کو جو ہے وہ ایڈریس کیا جانا چاہیے. مسنگ پرسنز کے ایشو کو بالکل ایڈریس کیا جانا چاہیے, اور اس کے لیے جو ایک یعنی کمیشن ہے یا اس کے اوپر جو بھی ایفرٹس مزید ہو سکتی ہیں, کورٹس, ہائی کورٹس اور دوسری کورٹس اس کے اوپر بھی کام. اس میں بات ہوئی, کسی نے بات کی رانا صاحب, اس کو امپروو کیا جانا چاہیے. سن لیں نہیں مالک صاحب دیکھیں یہ دو چیزیں اکٹھی نہیں کی جا سکتی. جو گورننس ہے اس میں جو امپروومنٹ ہے وہ لائی جانی چاہیے, ڈیولپمنٹ جہاں پہ ضرورت ہے وہ ہونی چاہیے, لیکن ان کو دہشت گردی کے ساتھ رکھ کے ڈسکس نہیں کیا جانا چاہیے. میں نہیں کر رہا نہیں, ایک سیکنڈ رانا صاحب, ایک سیکنڈ چیزوں کو بھی رکھ لیں. رانا صاحب پھر یہ لگتا ہے کہ یہ چیزیں ان کی وجہ سے جو ہے وہ یعنی دہشت گردی ہے, یعنی یہ آرگومنٹ کے طور پہ دہشت گردی کے لیے ان کو یوز نہیں کیا جا سکتا. میں بسد احترام میں نہیں کر رہا, موجود بھی میں یہ بات نہیں کر رہا, میں جملہ آپ کو سنا دیتا ہوں. میں آپ کو جملہ سنا دیتا ہوں. آرمی چیف نے بھی اس بات کو لنک کیا ہے. وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہم گورننس کے گیپس کو کب تک افواج پاکستان اور شہداء کے خون سے بھرتے رہیں گے. انہوں نے واضح کیا ہے کہ یہ گورننس کے اور یہ ایشوز کے جو گیپس ہیں جو سویلین ایڈمنسٹریشن نے, الیکٹڈ گورنمنٹس نے بھرنے تھے, جب وہ نہیں ان کو ڈیل کر رہے, اس کی وجہ سے یہ ساری تحریکوں کو تقویت مل رہی ہے اور ان کے نتیجے میں فوج کو لڑنا پڑتا ہے اور ہمارے بچے شہید ہوتے ہیں. وہ خود کہہ رہے ہیں کہ گورننس کے گیپس کو ہم بھر رہے ہیں. ایک فقرہ جو اٹھا لیا گیا ہے یہ درست نہیں ہے. سر یہ بڑا کریکٹ جملہ ہے. نہیں سن لیں, ان کی جو سپیچ ہے ان میں سے ایک جملے کو اٹھا کے اس کو اپنے معنی جو ہے وہ نہیں پہنائے جا سکتے. جو آرمی چیف کا معاملہ تھا, گورننس کے گیپ سے مراد نہ مسنگ پرسن تھے, نہ وہاں پہ کوئی کرپشن اس سے مراد تھی, نہ انڈر ڈیولپمنٹ اس سے مراد تھی. اس سے مراد یہ تھی کہ جو سول لا انفورسنگ ایجنسیز ہیں, سی ٹی ڈی ہے, پولیس ہے, ان کو جو ہے وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آرمی جو ہے, مسلح افواج جو ہیں وہ تو بارڈر کے اوپر جو ہے وہ یعنی فورن اگریشن سے ملک سر وہاں کسی نے یہ بات پوائنٹ آؤٹ کی. چلیں اس پہ آ جاتے ہیں, وہ آپ کی بات ٹھیک ہے, وہ آپ کی بات ٹھیک ہے. جو ہے یہ سی ٹی ڈی کا کام ہے, یہ پولیس کا کام ہے. چلیں میں آپ کی بات مان لیتا ہوں. گیپ ہیں اس میں جو میں آپ کی بات مان لیتا ہوں. ڈیولپمنٹ اس سے مراد. جی تو ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو. امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی. ویڈیو کے بارے میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا. چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے خدا حافظ.